بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک سوال کا جواب آپ مجھے ضرور دیجیے دل سے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلامی آداب کتنے ہیں تو کیا آپ صرف ان کو وہی آداب گنائیں گے جن کو آپ مینرز کہتے ہیں، سونے کے، جاگنے کے، اٹھنے کے اور اس طرح کے، اور ہاں جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں، ناخن کاٹنے کے، آئینہ دیکھنے کے، سرما لگانے کے یا داڑھی مونچھ بنانے کے آداب یہ بھی ہیں؟ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی بھی آداب ہیں، قرآن کو کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کی بھی اپنے آداب ہیں، فرشتوں کے متعلق کیسے عقائد رکھنے چاہیے، ہمیں فرشتوں کو مؤنث کہنا چاہیے، مذکر کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بھی متعلق آداب ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے آداب ہیں، اور تقدیر کے بھی آداب ہیں، قیامت آئے گی، قیامت کے دن پر، اس کے بعد کے حالات پر، اور فرشتوں سے متعلق تو میں نے، اور اس کے ساتھ باقی کئی ایسے آداب ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم بچوں کو دنیا کے ہر مینرز سکھا دیتے ہیں لیکن اسلامک مینرز سکھانا بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ اسلامک مینرز سیریز شروع کی ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم ایسے آداب سیکھیں گے جو آپ کے عقیدے، زبان، سوچ اور کردار کو قرآن و سنت کے مطابق جوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دین سے محبت کریں، صحابہ کرام علیہ اجمعین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سیکھیں، قرآن کا احترام کریں، فرشتوں پر صحیح ایمان رکھیں، تقدیر کو سمجھیں اور قیامت کی تیاری میں لگ جائیں، تو آپ انشاءاللہ اس لیکچر کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور ایک گزارش میں آپ سے یہ بھی کروں گا کہ اس کو آپ خود نہ دیکھیں بلکہ ہر اس شخص تک پہنچائیں جس کے گھر میں بچے ہیں، نوجوان ہیں، یا کوئی کسی عمر میں بھی اسلامی آداب، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے اس کی آخری عمر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کے گھر میں اسلامی آداب زندہ ہو جائیں، تو آپ کے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اسلامک مینرز، آداب کی آج کا انتہائی اہم سبق۔ آسمانی کتب سے متعلق آداب۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جو کتب یعنی جو کتابیں، تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، زبور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صحائف آدم، صحائف شیس، صحائف ابراہیم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل فرمائے ہیں، انہیں برحق سمجھیں۔ جتنے بھی صحیفے نازل کیے گئے ہیں تمام انبیاء پر یا کتابیں، ہمیں انہیں برحق سمجھیں، یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور اسلامی اصول اور آداب بھی یہی ہیں۔ برحق سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ تورات، زبور، انجیل اور سابقہ صحائف اپنے اپنے زمانے میں قابل عمل تھے، قابل اعتبار تھے، لیکن آج کے دور میں ان پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ آج صرف عمل قرآن مجید پر ہوگا، کیونکہ پچھلے شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور ہمارے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں، یہ آخر تک جائے گا، آخرت تک یہی ہوگا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر پچھلی کتابوں اور صحیفوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ صرف قرآن کریم وہ آسمانی کتاب ہے جو منسوخ نہیں ہوئی، اور قیامت تک اسی پر عمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے منسوخ ہو چکے ہیں اور قرآن پر آخرت تک عمل ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، سابقہ کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ سابقہ سے مطلب جو سابقہ جو پہلے آ چکی ہیں وہ کتابیں جو ہیں تحریف شدہ ہیں۔ تحریف سے مراد ان میں تحریف کی گئی ہے، ان کی جو احکامات ہیں ان کو رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ تحریف شدہ ہیں یعنی لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن ان کے باوجود اگر کسی غیر مسلم کے پاس محرف کتابوں میں سے کوئی، یعنی وہ تحریف شدہ کتاب جس میں رد و بدل بھی ہو، پھر بھی کسی غیر مسلم کے پاس وہ کتاب موجود ہو، تو اس کی بے رحمتی بھی نہ کریں، نہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اسے چھونے، اسے رہنمائی لینے سے متعلق تفصیلی آداب آئندہ صفحات میں تلاوت قرآن کے آداب کے تحت انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرشتوں سے متعلق کیا آداب ہمیں عقائد رکھنے چاہیے۔ فرشتوں کے متعلق یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو جو کام ان کے سپرد کیے ہیں وہ پوری ذمہ داری سے سر انجام دیتے ہیں۔ پھر پیاز، لہسن کھا کر مسجد میں داخل نہ ہوں، کیونکہ ان سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جو آپ کی حفاظت پر مأمور فرشتے ہوتے ہیں۔ تمام فرشتوں کو خصوصاً حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے، انہیں اپنا بدخواہ نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی انہیں اپنے لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اچھے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ خیر خواہ ہیں ہر مسلمان کے۔ یہودی اور عیسائی ان کو سمجھا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں جیسے ہے کہ یہود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے آتے، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے کہ انہوں نے یا اللہ ایسا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتے علیہ السلام کو کہ جاؤ ان کو
یہ عذاب دے دو، ان کو یہ عذاب دے دو، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ کہتے کہ اچھا یہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ تو من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو بھی اللہ جبریل کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کلیئر کر دے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ معاذ اللہ ہمیں ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے، لیکن یہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ فرشتوں کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھیں، ان کے بارے میں بے ادبی اور گستاخانہ رویوں سے بچیں، ان کے متعلق عقائد میں بھی ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ اور پھر فرشتوں سے متعلق لطیفے بنانے سے بچیں، اس سے ایمان کو خطرہ رہتا ہے۔ لطیفے بنانا، جس طرح لطیفے بنے ہوتے ہیں، جوکس بنے ہوتے ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے، لایانی میں چیزیں داخل ہوتی ہیں اور آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ پھر ہے قیامت اور اس کے بعد کے حوال سے متعلق آداب۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ قیامت برحق ہے، آنی ہے، ہر شخص کو اس دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کر کے آئے گا، جس کی وہ سعی کرتا ہے وہ اسی کو سامنے پائے گا۔ تو اگر اچھے عمل کریں گے تو آخرت میں جنت ملے گی، اگر برے عمل ہوں گے تو آخرت میں جو ہے وہ پھر جہنم مقدر رہے گی۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ پھر قبر اور برزخ کے حالات، قبر میں پھر انسان جا کر جو ہے اس میں روح آ جاتی ہے اور اس کے حالات ہوتے ہیں، من ربک من دینک، من تمہارا نبی، تمہارا دین، تمہارا اسلام، تمہارا رب کون ہے، یہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہونا چاہیے۔ برزخ کے حالات ہیں، برزخ کے متعلق جتنے بھی حالات ہیں، پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، حشر میں جمع ہونا ہے، حساب و کتاب ہے، اور وزن اعمال یعنی اعمال جہاں تولے جائیں گے، اور جنت یا جہنم میں داخل تک کے تمام حالات کو، جس سے پل صراط بھی آئے ہے، اس کو بھی آپ نے سب کو برحق سمجھنا ہے اور ان پر ایمان رکھنا ہے۔ لہٰذا اپنی روزمرہ گفتگو میں قیامت اور اس کے احوال کا مذاق نہ اڑائیں، قیامت کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، جنت جہنم کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جو مذاقاً بھی بری لگے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس طرح جنت اور جہنم پر لطیفے نہ بنائیں، یہ حقائق ہیں، انہیں حقائق کی طرح سنجیدہ سے لیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جنت جہنم کا فیصلہ صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہے۔ جب جنت اور جہنم فیصلہ ہوگا تو اس میں آپ کا عقائد اور اعمال صالح جو ہے وہ صحیح ہونے بڑے ضروری ہیں۔ اس لیے یہ اعتقاد یا عقیدہ کبھی نہ رکھیں کہ محض کسی انسان کی خدمت پر جنت مل جائے گی۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ صرف لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ جو ہے لوگوں کو حج پہ بھیجتے رہتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے کنواں لگوا دیا ہے پانی کا، تو آپ کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کسی کی خدمت پر آپ کو جنت مل جائے گی اور کسی پر ظلم کرنے سے ہمیشہ جہنم ملے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جنت جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ عقائد کی بنیاد پر ہے، محض انسانی خدمت یا کسی خاندان سے تعلق کی بنیاد پر نہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ فلاں عورت نے، جو پہلے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کتے کو پانی پلایا تھا تو وہ بخش دی گئی تھی، تو یہ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک وہ بنا کر بیٹھ جائیں کہ نہیں بس ہم بھی ایسا کریں تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو کوشش کریں اپنے اعمال آپ ضرور کریں جو آپ پر فرض کر دی گئی ہیں، صرف ان چیزوں پر اکتفا نہ کریں۔ تقدیر سے متعلق آداب، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ بندے کو اختیار دیں گے تو بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ علم الہی ہوا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ امر الہی ہوا۔ سبحان اللہ، وہ پہلے اللہ کا علم تھا، پھر اللہ نے جب لکھ دیا تو امر حکم تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا علم تھا کہ ایسا کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب علم الہی امر الہی کے خلاف ہو یا امر الہی علم الہی کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے۔ تو تقدیر صرف علم الہی کا نام نہیں ہے، بلکہ تقدیر علم الہی اور امر الہی کے مجموعے کا نام ہے۔ علم الہی اللہ کا علم ہے اور امر اللہ کا حکم ہے۔ امر حکم کو کہتے ہیں، علم کو کہتے ہیں۔ اللہ کا علم اور اللہ کا حکم اور ارادہ شامل ہوتا ہے تو کوئی بھی کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ اگر عقل میں نہ آئے تب بھی انکار نہ کریں۔ کھوپڑی میں کوئی بات نہیں بیٹھ رہی کہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے لاجک کیا ہے، تو اس میں یہ نہ کہیں کہ تقدیر کے مسئلے میں کوئی بات ہے، بلکہ اپنے آپ کو کم فہم سمجھیں، قصور اپنا سمجھیں۔ اگر کسی کام میں اپنا قصور ہو تو اس سے بچنے کے لیے یہ نہ کہیں کہ یہ میرا قصور نہیں بلکہ تقدیر میں یوں لکھا تھا، تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ تقدیر میں یوں لکھا تھا، لیکن اسے اپنے قصور پر پردہ بھی نہ ڈالیں
کہ نہیں نہیں میرے قصور نہیں، یہ تو لکھا تھا. لوگ اکثر ایسی باتیں کر لیتے ہیں، نہیں میں کیا کروں، تو تقدیر میں لکھا تھا. تو اس کی مزید ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے قسمت کے بیان میں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو ہے وہ آداب ہیں. صحابہ کرام علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان سمجھیں، ان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھیں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اہل بیت میں سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور پھر بیٹیوں کی اولادیں ہیں. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یعنی اللہ نے منتخب کیا انہیں اور پکے سچے مومن مانیں، سمجھیں اور مانیں. سبحان اللہ، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عادل سمجھیں. صحابہ کرام علیہم اجمعین کے عادل ہونے کا یہ معنی ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جائے. دین اسلام کا مدار انہی کی روایات، مرویات اور شہادت پر ہے، اور ان کی روایات اور شہادات کا انحصار، یعنی ان سے جو باتیں روایت کی گئی ہیں اور جو گواہیاں ہیں ان کا انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے. سبحان اللہ، جتنے بھی ان کی گواہیاں ہیں وہ ہمیں حق اور سچ ماننی ہے، اور ان کی جو روایات ہیں اور ان کی جو گواہیات ہیں ان کا انحصار ان کے عادل ہونے پر ہے، یعنی عدل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین کو محفوظ سمجھے. محفوظ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان میں سے کسی انسان یا کسی سے بشری یا طبعی بشری ہونے کے ناطے انہی کے تقاضوں کے مطابق کوئی بھی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ وہ باقی نہیں رہنے دیتے، یعنی دنیا میں اس خطا کو ہی معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی خطا کی وجہ سے ملنے والے اخروی عذاب سے بھی ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو معیار حق مانیں. صحابہ کرام علیہم اجمعین کے معیار حق ہونے کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوتا ہے جو صحابہ کرام اجمعین کے ایمان اور عمل کے عین مطابق ہو. سبحان اللہ، اللہ ہمیں سچی تابعداری نصیب فرمائے. اور اگر ان میں سے کسی کا ایمان اور عمل صحابہ کرام اجمعین کے ایمان و عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں، ہر معرکے میں، ہر اس موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہو بہو کاپی کرتے رہے. تو ہمیں اپنے عمل صحابہ کرام علیہم اجمعین کے مطابق ہی بنانے چاہئیں. اور اگر کسی کا ایمان اور عمل صحابہ کرام علیہم اجمعین کے ایمان اور عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہوگا. تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مومن کہلائے جانے کا مستحق ہوگا، نہ ہی نیک کہلائے جانے کا حقدار. تو تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین کو تنقید سے بالاتر سمجھیں، یعنی ان کے کسی قول و فعل پر ایسا تبصرہ نہ کریں جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے یا ان کی شان میں کمی آتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پوری عرب میں جو سلیکٹو کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھی، تو وہ کتنے کوئی عظیم ساتھی ہوں گے. سبحان اللہ. تو عام عوام اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے اوپر کوئی بھی بات کریں تو یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ازواج مطہرات علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اقربا، رشتہ دار یا دوست ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. پھر تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین کو جنتی سمجھیں، یعنی صحابہ کرام علیہم اجمعین ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، نہ ان تک جہنم کا دھواں پہنچ سکے گا. قیامت والے دن سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام علیہم اجمعین کو اخروی عذاب سے محفوظ سمجھیں کہ اللہ دن کو عذاب نہیں دینا. تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین کو امت کا افضل ترین طبقہ سمجھیں. یہ اعتقاد رکھیں کہ ان جیسے باکمال اور بے مثال لوگ نہ ان سے پہلے کسی امت میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ہی ان کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے. صحابہ کرام علیہم اجمعین کے اجماع کو معصوم سمجھیں. صحابہ کرام علیہم اجمعین کا تذکرہ ہمیشہ خیر کے ساتھ رکھیں. صحابہ کرام علیہم اجمعین پر سب و شتم کو حرام سمجھیں. کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہ سنیں ان کے متعلق حرام ہے، اور نہ ہی کوئی کسی سے
کوئی جرت کرے کہ وہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالے۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین سے محبت کو ایمان کی علامت سمجھیں۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین کے دشمنوں سے برات کا اظہار کریں کہ جو رسول اللہ کے کمپینینز کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ صحابہ کرام علیہم اجمعین سے خلفائے راشدین صرف 4 ہیں: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ذو النورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھیں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھیں، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین سے محبت اور عقیدت رکھیں۔ دیکھیں نا، ہم آگے پڑھ چکے ہیں، کسی بھی محبت میں غلو نہ کریں، اتنے آگے نہ لے جائیں محبت میں، کسی کو کسی اور کا درجہ نہ دے دیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کی ہیں، جو ہمیں بتائی گئی ہیں، انہی کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ کوئی تاریخی روایات سن کر صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوں۔ جتنی بھی آج کل آپ کے سامنے آ رہی ہیں سب ابھی کے نکلے ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہ سنیں، یا سننے سے بھی ان سے بچیں کہ جو کسی بھی قسم کی کنٹروورسی پھیلا رہے ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے جب کسی کا نام لیں یا سنیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر آپ نے ضرور درود پاک پہنچانا ہے۔ تو یہ ہمارے عقائد تھے انشاءاللہ آج کے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔